اس سے بھی بہت پہلے کہ جب ہم ڈی این اے کے بارے میں جانتے تھے یا یوں سمجھے اس کے اسٹرکچر کے بارے میں اور یہ کہ کس طرح سے وہ تقسیم ہوتا ہے، ہم مائٹوسس اور میوسس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کا ایک عمومی طور پر خیال تھا، پتہ تھا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، شکل میں، شباہت میں، عادت میں، مزاج میں۔ تو یہ ایک صاحب ہیں جو کہ ایک والد صاحب ہیں، ایک مرد ہے یہ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہیں، نیلی آنکھوں والی سرکار ہیں یہ، اور یہ بھوری آنکھوں والی سرکار جو ہیں یہ ان کی بیگم ہیں، یہ خاتون ہیں، اور میں ان کو خاتون کی طرح بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ان کی آنکھیں بھوری ہیں یا براؤن آنکھیں ہیں ان کی، اور اب ان کے جو بچے ہوتے ہیں، جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی بھوری آنکھوں والے ہوتے ہیں۔ یہ بچہ میں بنا رہا ہوں، یہ بھوری آنکھوں والا بچہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم انسان، ہزاروں نسل انسان کی ہو چکی ہیں اور ہم یہ سب چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ کچھ خصوصیات یا کچھ ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، جیسے کہ آنکھوں کا کلر بعض صورتوں میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے، زیادہ بچوں میں دیکھا جاتا ہے بنسبت ایک اور کلر کے، اور اس طرح کی کچھ اور عادتیں، کچھ اور خصوصیات، بالوں کی رنگت وغیرہ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، یہ ساری کی ساری خصوصیات جو ہیں یہ والدین سے ڈی این اے کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں پہلی نسل سے دوسری نسل کو، اور یہ سب باتیں ہمیں 20ویں صدی کے درمیان میں صحیح معنوں میں پتہ چلی۔ لیکن اس سے پہلے جو جینیٹکس موجود تھی اس کو ہم کلاسیکل جینیٹکس کہتے ہیں، اور یہ جو جینیٹکس تھی یا اس کو ہم ہیریڈیٹی اینڈ جینیٹکس کہتے ہیں، یہ گریگور مینڈل جو کہ ایک پادری تھا، یہ اس کو کلاسیکل جینیٹکس کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اور اس وقت نہ ڈی این اے کا پتہ تھا نہ کچھ اور چیز کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے کام کیا اور کلاسیکل جینیٹکس کے ذریعے اس نے یہ معلوم کیا، کہ خصوصیات جو ہیں وہ ایک سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں، اور کس طرح سے کچھ خصوصیات جو ہیں دوسری خصوصیات پر زیادہ فوقیت حاصل کر جاتی ہیں، اور آنے والی نسلوں پہ کس طرح سے ان کا ایکسپریس ہوتی ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس کو سمجھانے کے لیے، اس سب بات کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ سادہ اوور سمپلیفیکیشن کا سہارا لے رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہاں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے گراس اوور سمپلیفیکیشن لے رہا ہوں، اور یہاں پر میں مثال لے رہا ہوں آنکھوں کی رنگت کی مثال لے رہا ہوں، آئی کلر کی میں مثال لے رہا ہوں۔ اب آپ یاد ہوگا کہ ہم نے ایلیل کی بات کی تھی، جو کہ ایک جین کے دو الگ الگ ورژن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آنکھ کی رنگت کا جین ہے تو جو بلو اور براؤن یعنی کہ نیلے اور بھورے رنگت والے جو جین ہوں گے تو آنکھ کی رنگت کے، لیکن دونوں اپنے الگ الگ رنگوں کی وجہ سے دونوں الگ الگ ایلیلز یا جین کے ورژن کہلائیں گے۔ تو صرف سادہ بات کو سادہ طور پر سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اگرچہ یہ عام طور پر بایولوجی کی ٹیکسٹ بکس میں نہیں بتائے جاتے، لیکن ٹوتھ سائز یعنی کہ دانتوں کی جو جسامت ہے یا دانتوں کے چھوٹا یا بڑا ہونا، اس کے لیے بھی کوئی جین یقیناً کوئی ہوگا، ان کے بھی ایلیلز ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بڑے دانتوں کے لیے ایک جین کا ایلیل الگ ہو، چھوٹے دانتوں کے لیے ایک الگ ہو۔ بہرحال یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ جین اور ایلیل کے درمیان ایک فرق واضح رکھنا بہت ضروری ہے، اور گریگر مینڈل نے 1850 کے زمانے میں یہ سب باتیں اس نے کی تھیں، جبکہ ہم نے ڈی این اے اور کروموسومز وغیرہ بھی دریافت صحیح سے نہیں کیے تھے، ڈی این اے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اب ایلیل جو ہے وہ دراصل ایک کروموسوم کی اگر میں بات کروں تو ایلیل کی اگر ہم وضاحت کریں تو یہ ایک کروموسوم ہے، یہ فرض کر لیجئے ایک کروموسوم ہے جو مجھے اپنے والد صاحب کی طرف سے ملا، اپنے ڈیڈ کی طرف سے ملا ہے، اور اس میں یہاں پر کسی جگہ پر اس کو ہم کسی مقام پر یہ آنکھ کی رنگت والا جین ہے، اس مقام کو ہم اس کا لوکس کہتے ہیں، اس جگہ کو جہاں پر کہ وہ جین موجود ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک اور جین جو کہ مجھ میں موجود ہے، یہ میری والدہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس پر بھی آنکھ کی رنگت والا ایک جین موجود ہے، اور یہ آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا تھا کہ یہ کروموسومز میں کس طرح سے بڑے صفائی ستھرائی کے ساتھ ویل آرگنائز، بڑے منظم طریقے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میرے جین کا جو والدہ کی طرف سے اس میں کروموسوم میں یہ جو جین ہے، یہ اس کا لوکس یہ ہے، اور یہ بھی آنکھ کی رنگت کا جین ہے، اور یہ نیلی آنکھ والا ہے اور یہ بھوری آنکھ والا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ آنکھوں کی رنگت
بہت طرح کی ہوتی ہے اور ایک جین کا ایک ایلیل نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت سارے ایلیل ہوتے ہیں. تو اب میں اپنی آسانی کے لیے یاد رکھیں یہ گراس اوور سمپلیفیکیشن ہے, بہت سہولت آسانی کے ساتھ میں اس کو بیان کر رہا ہوں, سادگی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ میں نے نیلی آنکھ والے کو چھوٹے بی سے اور بھوری آنکھ والے کو بڑے بی سے ظاہر کیا, تو یہ اسمال بی اور یہ کیپٹل بی میرے سامنے آ گیا. تو کس طرح سے ان کے کمبینیشنز بن سکتے ہیں, تو ایک کیپٹل بی اور اسمال بی یعنی کہ میرے ایک جو ہے وہ براؤن آئیز والا اور ایک بلو آئیز والا, یہ ایکسپریس جو ہوتے ہیں, یہ تو اس کا جو کمبینیشن ہے, یہ جو کمبینیشن ہے ان کو ہم دونوں کو, یہ دو الگ الگ ایلیلز ہیں اور یہ جو ان کا جو مجموعہ ہے, جو دو جس میں کہ دو الگ الگ ورژن ایک دوسرے کے ساتھ جینز کے موجود ہیں, جن میں سے ایک میرے والد کی ایک والدہ کی طرف سے ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ الگ الگ ہیں تو ہم اس کو کہیں گے ہیٹروزائگس. ہیٹروزائگس یہ کہلائیں گے اور میں اس صورت میں ہیٹروزائگوٹ کہلاؤں گا. تو یہ ہم اس کا جینو ٹائپ ہوگا, کیپٹل بی اور اسمال بی دونوں, یہ ایک بلو آئی کے لیے اور ایک براؤن آئی کے لیے. لیکن اگر ہو دونوں کے دونوں جین جو ہیں وہ بلو آئی یعنی کہ نیلی آنکھوں والی سرکار کے لیے ہو, تو یہ آئیڈینٹیکل ایک جیسے ایلیلز ہوں گے, یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے یکساں ایلیلز ہوں گے. تو اس صورت میں ہم کہیں گے اس کو ہوموزائگس. ہوموزائگس کہلائے گا یہ جو کمبینیشن ہے, یعنی کہ یہ جو جینو ٹائپ ہے یہ ہوموزائگس کہلائے گا کیونکہ اس میں دونوں کے دونوں ایلیل جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریٹس ہیں یہ براؤن آنکھوں والے اور یہ بلو آنکھوں والے, یہ ایک ماں کی طرف سے آ سکتا ہے, ایک باپ کی طرف سے آ سکتا ہے, یا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کس صورت میں آنکھیں نیلی ہوں گی بچے کی اور کس صورت میں آنکھیں جو ہیں وہ بھوری ہوں گی. اب یہاں پر معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے, لیکن مینڈل نے اس چیز کو اسٹڈی کیا, اس کا مطالعہ کیا اور اس نے ایک کانسیپٹ دیا جس کو کہتے ہیں ڈومیننس. ڈومیننس یا ڈومیننٹ جین کا کہتے ہیں, اور اس میں کہ ایک جو ٹریٹ ہوتا ہے وہ دوسرے ٹریٹ کے مقابلے میں ڈومیننٹ ہوتا ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا سلمان خان سے اختلاف کرتے ہوئے یا آپ بات کو الگ کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ جو ڈومیننٹ جین ہوتا ہے اس کی دو کاپیاں ہوتی ہیں, اور جو ریسیسو جین ہوتا ہے یا جو کمتر جین ہوتا ہے وہ اس کی ایک کاپی ہوتی ہے. تو یہ براؤن کا ہم یہ اس اوور سمپلیفیکیشن میں تصور کر رہے ہیں کہ براؤن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, یہ میں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے, براؤن ڈومیننٹ ہے, جبکہ بلو آئیز یعنی کہ نیلی آنکھوں والا جو جین ہے یا اس کا ایلیل جو ہے وہ ریسیسو ہے, یعنی اس کی صرف ایک کاپی ہے. یہ دونوں کے دونوں یہ میرے جو ہے یہ ٹریٹس ہیں جو کہ بہت سادہ انداز میں یہ ممکنہ طور پر یہ ٹریٹس اس طرح سے انہیریٹ ہو سکتے ہیں, یا یوں کہیں کہ اس جینو ٹائپ کے نتیجے میں جو فینوٹائپ بن سکتا ہے اس کے دو امکانات ہیں. تو کیپٹل بی کا ہم نے کہا کہ یہ ڈومیننٹ ہے اور یہ براؤن آئیز کو یعنی کہ بھوری آنکھوں کو ظاہر کرتا ہے. اب سوال یہ کہ اگر کسی شخص میں یہ دونوں کے دونوں جین موجود ہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ براؤن آئیز والے جو ڈومیننٹ ہیں, لہٰذا اب میں اس کا اگر میں جینو ٹائپ لکھوں گا, جینو ٹائپ میں کیا ہے کہ میرے پاس دونوں جین یعنی کہ ہیٹروزائگس ہوں میں, تو اور دوسرے طرف میں فینوٹائپ میں اس کا لکھوں گا فینوٹائپ. فینوٹائپ یعنی کہ جین کس طرح سے ایکسپریس ہو رہی ہیں, عملاً ہمیں کس طرح سے اس کا نتیجہ دکھائی دے رہا ہے, یعنی کہ جسم کس طرح سے بن رہا ہے. تو جینو ٹائپ جو ہے, میں بار بار رنگ تبدیل کر رہا ہوں, اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا, اور شیڈز بھی ایک جیسے نہیں آ رہے. خیر, تو یہ کیپٹل بی یعنی براؤن آئی بھوری آنکھیں, اور اسمال بی یعنی کہ نیلی آنکھیں. اب کیونکہ یہاں پر ہم نے جو ایک بہت ہی سادہ مثال میں ہم نے یہ تصور کر لیا ہے, فرض کر لیا ہے کہ براؤن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, لہذا اس کے نتیجے میں جو بچہ ہوگا اگر اس میں ایک کیپٹل بی اور ایک اسمال بی دونوں جین ساتھ ساتھ موجود ہوں گے, یعنی کہ دونوں جینز کے دونوں الگ الگ ورژنز یا دو الگ الگ ایلیلز موجود ہوں گے اس کے جینو ٹائپ میں, تو پھر براؤن جو ہے, براؤن جین جو ہے وہ براؤن کلر وہ ڈومیننٹ ہوگا یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گا, یعنی کہ بچے کی آنکھیں جو ہیں وہ براؤن یعنی کہ بھوری آنکھیں ہوں گی. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ والد کی طرف سے نیلی آنکھوں والا جین آئے اور والدہ کی طرف سے بھوری آنکھوں والا جین آئے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی چونکہ براؤن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, لہٰذا اس صورت میں بھی بھوری آنکھیں بنیں گی. اب ہو سکتا ہے کہ ترتیب ایسی نہ ہو, بلکہ یہ ہو کہ
دونوں یعنی کہ دونوں براؤن آنکھوں والے بھوری آنکھوں والے جو جین ہیں وہ مجھے ماں کی طرف سے بھی آئیں اور باپ کے والد کی طرف سے بھی آئیں، تو اس صورت میں بھی بھوری آنکھیں یعنی کہ براؤن آئیز وجود میں آئیں گی۔ اب یہ ہم نے اب تک 3 کمبینیشنز دیکھے، اس میں کیپٹل بی اسمال بی کیپٹل بی اور دونوں کیپٹل بی۔ تو اب جینوٹائپ جو ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایلیلز جو ہے صرف 2 طرح کے نہیں ہوتے، بعض دفعہ 4 یا 5 یا 6 طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں بھوری نیلی آنکھوں والے ہیں اور بی اسمال بی ریسیسو ہے، لیکن کیونکہ اس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا ایکسپریس بلو آئیز ہی ہوں گی، یعنی کہ جو ایکسپریس جین اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے، جینوٹائپ اپنے آپ کو جس فینوٹائپ کی شکل میں ایکسپریس کرے گا وہ نیلی آنکھوں کی شکل میں ہوگا، اور یہ ہیریڈیٹی یا وراثت یا توارث جو ہے یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور یہ جو جینوٹائپ ہے آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ جو 3 جینوٹائپز ہیں یہ ایک جیسے فینوٹائپ کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اور صرف ایک کمبینیشن جو ہے وہ ہمیں ایک الگ قسم کا وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک جیسے جہاں پر جین آ جائیں گے ان کو ہم ہوموزائگس کہیں گے، ہوموزائگس ڈومیننٹ، جبکہ وہ صورت جہاں پر ایک ایلیل کچھ اور ہو دوسرا ایلیل کچھ اور ہو تو اسے ہم ہیٹروزائگس یا ہیٹروزائگوٹس کہیں گے، اور ان کو ہائبرڈس کہا جائے گا، یعنی ہائبرڈ ہوتے ہیں مخلوط ملے جلے ہوتے ہیں، یعنی 2 الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ آپ نے ملا دیا ہے، یعنی کہ 2 الگ الگ ورژن یا ایلیلز جو ہیں ایک جین کے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک ڈومیننٹ ہے اور ایک ریسیسو ہے۔ اب یہ سب کچھ وہ ہوگا جب میرے والدین کے جین آپس میں مل کے کراس اوور کر کے ایک بچے کو جنم دیں گے۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ کیپٹل بھی یعنی کہ بھوری آنکھوں والا بھی جین ہے، منتقل ہو سکتا ہے والد کی طرف سے، اور یہ والدہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میرے والد کی طرف سے ہے، دونوں میں ایک ایک جین یہ موجود ہے، صحیح۔ اب اس کو ہم کلاسیکل طریقے سے عموماً اسی طریقے سے لکھتے ہیں، تو میں ان کو لیبل کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ میرے والدہ کی طرف سے میری موم کی طرف سے ہے، اور یہ جو ورٹیکل والا جو ہے ورٹیکل کالم جو ہے یہ میرے ڈیڈ یا میرے والد کی طرف سے۔ اب ہمارے پاس مختلف جینوٹائپس ہم ان کے کمبینیشنز بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کمبینیشن بنانے کے لیے ہم یہاں پر ایک گرڈ ڈرا کریں گے، ایک جال ہم بنائیں گے۔ یہ گرڈ سامنے کالمز بنا لیے، یہ جناب بن گئے۔ اب مائیوسس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں جو جین ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، کس طرح سے کراس اوور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلا جو کمبینیشن ہے یہاں پر ایک دیکھیے یہ ہومولوگس پیئرز میں بنا رہا ہوں، یہ ہومولوگس پیئر کی شکل میں ہے، اور یہاں پر ایک کروموسوم پر جو ہے وہ براؤن والا ایلیل موجود ہے آنکھوں کی رنگت کا، اور دوسرے میں بلو والا ایلیل موجود ہے۔ یہ براؤن آ گیا، اور یہ جو ہے میں کلر کمبینیشن صحیح کر رہا ہوں، اور یہ نیلی آنکھوں والا ایلیل اس جین کا آ گیا۔ اسی طریقے سے یہ میرے والد میں بھی کیونکہ دونوں ہیں تو یہ اسی طرح ان کے بھی اس کروموسوم میں ایک کروموسوم پر نیلی آنکھوں والا اور ایک پر بھوری آنکھوں والا ایلیل جین کا موجود ہوگا، یہ بھورا اور یہ آ گیا نیلی آنکھوں والا۔ تو ہم نے مائیوسس میں دیکھا تھا کہ کروموسوم کس طرح سے ریپلیکیٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے جرم سیلز جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ تو اب اس سارے عمل کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ والد اور والدہ کے جو ایگ اور سپرم میں واپس میں مل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جرم سیلز وجود میں آ رہے ہیں۔ تو اب فرٹیلائزڈ سیل جو وجود میں آ رہے ہیں اس میں ایک صورت جیسے کہ دونوں میں کیپٹل بی یعنی بی بھی موجود ہوں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیلی آنکھوں والا جین والدہ کی طرف سے اور بھوری آنکھوں والا جین جو ہے وہ والد کی طرف سے آئے۔ اب یاد رکھیے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ میں اوور سمپلیفیکیشن کر رہا ہوں، بہت ہی سادگی سے سمجھنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ میری والدہ کی طرف سے بھوری آنکھوں والا جین آئے اور والد کی طرف سے مجھے کون سا ملے، مجھے ملے نیلی آنکھوں والا جین، تو ایک کیپٹل بی اور دوسرا اسمال بی۔ اور چوتھی صورت جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ والدہ کی طرف سے بھی نیلی آنکھوں والا جین آیا اور والد کی طرف سے، تو یہ اسمال بی
تو اب یہ جینوٹائپ میرے سامنے آ گیا ہے. اس جینوٹائپ کے نتیجے میں میرے پاس جو فینوٹائپ بنے گا اس کے چانسز کیا ہو سکتے ہیں. ہم پروبیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, امکانات کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ان چاروں کو میں نے الگ الگ کلر دے دیے جو ان کے فینوٹائپ کو ظاہر کر رہے ہیں. آنکھوں کے رنگ کو, جہاں ہم صرف آنکھوں کے رنگ کی بات کریں تو, اور ڈومیننٹ اور ریسیسو کا بھی ہم نے بتا دیا کہ جو براؤن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور بلو جو ہے وہ ریسیسو ہے. ایسی صورت میں یہ جینوٹائپ کو تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن سوال یہ کہ فینوٹائپ کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم بھوری آنکھوں کی بات کریں کہ براؤن آئیز کی بات کریں تو آپ غور کیجئے یہاں پر ہمارے پاس چار کمبینیشنز ہیں, چار ممکنہ کمبینیشنز ہمارے سامنے موجود ہیں, اور ان میں سے سب کا ایکولی لائکلی چانس, یعنی کہ سب کا برابر کا چانس ہے. تو اس سینیریو میں ہمارے پاس 4 چانسز ہیں ٹوٹل, تو اس کو میں نے ڈینومینیٹر میں رکھ دیا. تو جبکہ براؤن آئیز کے لیے ہمارے پاس 3 چانسز ہیں کیونکہ کیپٹل بی ڈومیننٹ ہے. تو اس صورت میں براؤن آئیز کا جو امکان ہوگا وہ 75% ہوگا, 75% ہوگا. یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس میں 75% اس بات کا امکان ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بھوری ہوں گی. اس کے برعکس اگر ہم نیلی آنکھوں والے بچوں کی بات کریں جو کہ ان والدین کے ہو سکتے ہیں, تو ان میں صرف 25% چانس, 25% امکان ہوگا اس بات کا کہ ان کی آنکھیں جو ہے نیلی ہوں گی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹروزائگس کی ہم بات کریں, ابھی ہم فینوٹائپ کی بات نہیں کر رہے بلکہ ابھی ہم صرف جینوٹائپ کی بات کریں, تو یہ 1 2 3 جو ہے 2 جو ہیں وہ ہیٹروزائگس ہیں. تو جینوٹائپ کی صورت میں اگر ہم یہ معلوم کریں کہ جی اس بات کی کیا پروبیبلٹی ہوگی کہ یہ ہیٹروزائگس ہوں گے, تو 4 میں سے 2 کیسز ایسے ہیں جہاں ہمارے پاس جو ہے یہ ہیٹروزائگس یا ہیٹروزائگوٹس بنیں گے. تو 2/4 یعنی کہ 50% اس بات کی پروبیبلٹی ہوگی کہ ہمارے پاس ہیٹروزائگس جینوٹائپ والی آف سپرنگ یا بچہ جو ہے وہ حاصل ہوگا. اسی طریقے سے ہوموزائگس کا جو چانس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوگا, اور یہ اس کو ہم پیونٹ اسکوائر کہتے ہیں. یہ جو اسکوائر ہم نے بنایا اور اس پر میں اگلی ویڈیوز میں اور بھی آپ سے مزید بات چیت کروں گا. تو یہ چیز بظاہر آپ کو کھیل لگ رہی ہے, واقعتاً بہت دلچسپ ہے, سمپل بھی ہے, اور یہی وہ طریقہ ہے جس کو بنیاد بناتے ہوئے ہے. اگر